آج چین میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت مصروف دن گزارا، جہاں پہلے انہوں نے پریزیڈنٹ شی کی طرف سے دیے گئے زورانے میں شرکت کی، جو پریزیڈنٹ شی نے جو یہاں پہ تمام سربراہان آئے ہوئے تھے ان کے اعزاز میں دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چین کے وزیر اعظم جناب لی سے ملاقات کی اپنے وفد کے ہمراہ، اور اس کے بعد پھر ازبکستان کے صدر پریزیڈنٹ شوکت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ ان تینوں ملاقاتوں میں جہاں پہ بہت اہم جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں ان پہ ڈسکشن ہوئی، وہیں پہ وزیر اعظم نے خصوصاً جو ان کی بائیلیٹرل میٹنگز ہوئیں جو چین کے وزیر اعظم کے ساتھ اور ازبکستان کے صدر کے ساتھ، اس میں کشمیر اور افغانستان پر بہت سر حاصل گفتگو ہوئی، اور چین نے ایک بار پھر یہ یقین دہانی کرائی ہے پاکستان کو کہ کشمیر کے لیے چین جو ہے وہ بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیر کے مدعے کے اوپر جو پاکستان کا اس وقت موقف ہے وہ عالمی برادری اس کو مکمل سپورٹ کرتی ہے، اور چین اس موقف میں مکمل طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کو جو تائیوان کا مسئلہ ہے، ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے اور دیگر اہم مسائل ہیں ان کے اوپر اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا۔ چین نے پاکستان کی ہمیشہ ہی ہماری معاشی معاملات ہوں، ہمارے اسٹریٹجک معاملات ہوں، ہمارے سیکورٹی کے معاملات ہوں، چین ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک آئرن بردر کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دوستی اس دورے کے نتیجے میں مزید وسعت اختیار کرے گی۔ کل وزیر اعظم پاکستان اور چین کے صدر کے درمیان ایک ملاقات ہوگی، جس میں جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ظاہر ہے افغانستان اور پاکستان کی جو دیگر مسائل ہیں ان میں اہم حصہ رہیں گے اس گفتگو کا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے لیے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جو اس وقت یہاں پہ سی پیک کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ پہلے ہی ہم جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں، اور اس کی مزید تفصیلات آج جو ہے وہ جاری کی جائیں گی، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں ان کی تفصیلات جو ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں۔ اسی دوران پاکستان میں یہ دلچسپ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو، جن کو شہباز شریف صاحب نے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے، وہ خود شہباز شریف صاحب کے گھر پہ چلے گئے۔ جب عزت نفس نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی معاملہ جو ہے وہ نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو ہم نے پاکستان میں دیکھا۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے، ہم تو اس کو پہلے ہی پاکستان کی ڈھیلی ڈھالی موومنٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک دن کچھ ہوتی ہے، دوسرے دن کچھ ہوتی ہے، تیسرے دن کچھ ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں، اور یہ صرف عمران خان دشمنی میں یہ اکٹھے ہیں۔ اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں 5 فروری پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سارے کرمنلز نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ماڈل ٹاؤن میں اکٹھے ہوئے۔ یہی وہ خطرات ہیں جن کے لیے یہ تمام جو کرمنلز ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب بھی ان کے مقدمات میں سیریسنس آتی ہے، جب بھی ان کے پیسے جو باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کی کوششیں تیز ہوتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اکٹھے مل جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم ہمیشہ یہ بات اس کو بار بار دہراتے رہے ہیں کہ دراصل یہ سارا اصل میں ایک کرمنلز کا گینگ ہے جو کہ پاکستان میں اس وقت اکٹھا ہوتا ہے جب آپ ان کے جرائم کو روکنے کی کوشش کریں یا ان کی دولت کو پاکستان واپس لانے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس سے پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور مستقبل میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہے جو ایک وفاقی جماعت ہونے کا کلیم کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتیں ریجنل پارٹیز ہیں، اور اگر آپ نون لیگ کا دیکھیں تو وہ صرف ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے، اور آج وہ اپنے اگلے ساتھی فضل الرحمان صاحب کو بھول گئے جو شاید کراچی میں کہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔
ان کو بھی ساتھ لے جاتے تو بڑا اچھا ہو جاتا، اور یہ ہم 5 کے بجائے ہم 6 کا ایک سیریز ہوتی، جو ہم یہ ڈرامہ جو ہے وہ پوری قوم نے جو دیکھا ہے وہ ہم 5 سے ہم 6 پہ چلا جاتا، زیادہ سے زیادہ یہی ہونا ہے۔ سینٹ میں جو بدترین شکست ہوئی آج اپوزیشن کو، اس کے بعد آپ نے جو اس شکست کا نتیجہ ہے جو آج ملاقات آپ نے دیکھی ہے، اور اس طرح کی کئی اور شکستیں ابھی اپوزیشن کا مقدر ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ڈھیلی ڈھالی موومنٹ کی جو ڈسپریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں صبر کا پیمانہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن بھی ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور چونکہ اگلے الیکشن بھی ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے شاید مقابلہ کر لیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ اکٹھے ہو کے آئے تھے، ہم نے آپ کا مقابلہ کیا، آپ کو بری طرح شکست ہوئی، آپ دوبارہ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، آپ کو دوبارہ بھی بہت ہی بری طرح شکست ہوگی۔ بہرحال ہمیں اس وقت پاکستان کا جو فارن پالیسی محاذ ہے وہ وزیر اعظم نے سنبھالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو، یا کہ پاکستان کی داخلی پالیسی ہو، تمام ہی پالیسیز میں انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ نیا پاکستان کا جو خواب وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو دکھایا تھا وہ پورا ہو کے رہے گا۔